بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے فضائل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا اتنا بھی نہ تھا کہ پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل سامنے ہمارے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر قاری چپ ہو گیا۔ یہ خاموشی ادب کی وجہ سے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہوں۔ قرآن شریف پڑھنے کے فضائل تو ہیں ہی بے حد، اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایات میں آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنائیے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو خود قرآن نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سناؤں؟ ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ نساء سے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام مجید پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن شریف سنا تو تعریف فرمائی۔ ان روایات سے قرآن مجید سننے کی فضیلت اور اس کا ثواب معلوم ہوتا ہے۔ جب نماز سے باہر یا بے وضو قرآن کریم پڑھا یا سنا جائے، لیکن اگر قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کی جائے یا وضو کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو پھر قرآن مجید کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا، اس کے لیے ہر حرف کے بدلہ میں 100 نیکیاں ہیں، اور جس نے اس کو بیٹھ کر پڑھا، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہیں، اور جس نے اس کو نماز سے باہر پڑھا، اس کے لیے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ہیں، اور جس نے کتاب اللہ کو غور سے سنا، اس کے لیے ہر حرف کے عوض 1 نیکی ہے۔ تراویح میں قرآن سننا اور پڑھنا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تراویح کے اندر قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کا سننا کس قدر ثواب عظیم اور فضیلت رکھتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا جس طرح بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم دینا اور اس کو سکھلانا بھی بہت بڑا کار خیر ہے۔ حاکم نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص قرآن پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، یہ جوڑے کس صلہ میں ہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلائے، اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے، اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کرو۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا، اس کے باپ کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس طرح تمام قرآن شریف پورا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔